آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زمین اس نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو فروخت کر کے گھر بنانا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، زمین کی حیثیت کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ زمین اس نے خریدی ہے یا اس کو زمین وراثتاً ملی ہے یا اس کو کسی نے گفٹ کی ہے۔ اگر اس نے زمین خریدی ہے اور اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اس کو فروخت کروں گا اور اس سے جو رقم ملے گی اس سے میں اپنا گھر بناؤں گا، تو اس کی یہ زمین مال تجارت شمار ہوگی۔ مال تجارت کا حکم یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے اموال میں شامل کیا جائے گا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ مثلاً آپ محمد فرید صاحب ہیں، محمد فرید صاحب کے پاس باقی اموال دیکھے جائیں گے۔ اگر ان کے پاس سونا کسی بھی شیپ میں موجود ہے، ان کے پاس چاندی کسی بھی شیپ میں موجود ہے، کسی بھی شیپ میں سے مراد وہ ڈلی کی صورت میں ہے، وہ زیور کی صورت میں ہے، سکے کی صورت میں ہے، برتن کی صورت میں، جس صورت میں بھی ان کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے، ان کی مالیت کو جمع کریں۔ نمبر 3، ان کے پاس جو نقدی رقم موجود ہے، جس بھی کرنسی کی ہو، ڈالر ہے، پاکستانی روپے ہیں، ریال ہیں، کوئی بھی اور کرنسی موجود ہے۔ اور نمبر 4، یہی جو مال تجارت ہے، ان 4 کا مجموعہ دیکھ لیں۔ اگر ان 4 کو جمع کیا اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو یہ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ صاحب نصاب شخص جس وقت صاحب نصاب ہوا ہے اس سے ٹھیک 1 سال بعد پھر دوبارہ اپنے ان اموال کو دیکھے، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تب ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور یہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو بہرحال اگر آپ نے زمین اس نیت سے خریدی تھی اور وہ نیت اب بھی آپ کی باقی ہے تو یہ مال تجارت ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر آپ نے زمین کو خریدا نہیں ہے، البتہ زمین آپ کو والد صاحب کی طرف سے وراثتاً ملی ہے یا کسی نے آپ کو زمین گفٹ کی ہے، تو اس صورت میں یہ مال تجارت نہیں ہوگی اور اس کو زکوٰۃ قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل نہیں کریں گے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ اس کی میں اسپیلنگ کر دیتا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔